السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، مفلحون میں خوش آمدید۔ آج آپ اور میں ایکسل کی کلاس 6 میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم فل، بارڈر، بولٹ، اٹیلک، انڈر لائن ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلاس شروع کرنے سے قبل اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل جو مفلحون کے نام سے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے، اور اسی طرح بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے ہر نیو کلاس کا نوٹیفیکیشن، اس کا میسج آپ کو ملے اور آپ آسانی کے ساتھ ایک اور سیکھیں۔ چلتے ہیں ہم کلاس کی جانب۔ سب سے پہلے کلاس 6 میں ہم سیکھیں گے فل کو۔ فل کیا چیز ہے؟ ہم چند سیلز لے لیتے ہیں اور انہیں یہاں سے مرج ان سینٹر کرتے ہیں۔ مرج کر لیا، اب یہاں پر کلک کرتے ہیں، اس باکس یا ایک باکس بن گیا ہے، اور یہاں یہ بالٹی سے نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا فل کلر، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم کوئی سے بھی کلر دے دیتے ہیں اسے، دیکھیں ہم نے یہ کلر دے دیا۔ اب یہ ایک کلر ہم نے بیک گراؤنڈ میں دے دیا۔ جب بھی فل یہ آئے گا فل، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کلر دینا چاہتے ہیں یا پیٹرن دینا چاہتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہی کے متعلق کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ایک کلر دے دیا، اب ہماری خواہش ہے کہ ہم 2 کلر دینا چاہتے ہیں، یہ کس طرح دیں گے؟ تو اس کے لیے اب یہاں پر ایڈوانس آپشن میں آئیں گے، یہاں پر کلک کریں گے فونٹ سیٹنگ پر، اور یہاں سے آئیں گے فل پر، اس کے بعد آئیں گے فل ایفیکٹس پر، اور یہاں پر دیکھیں کہ 2 کلر باکس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم یہاں سے گرین کلر کا تھوڑا سا لائٹ کلر لے لیتے ہیں، اور جو نیچے کلر 2 ہے اس میں سے ہم ڈارک کلر لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے شیڈنگ سٹائلز، جو کلر کی شیڈنگ ہے اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں، ہاریزونٹل سٹائل، ورٹیکل سٹائل اور دیگر سٹائل موجود ہیں۔ آپ جو بھی سٹائل دینا پسند کریں اپنے لیے وہ دے دیجئے گا۔ ہم ہاریزونٹل سٹائل جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے، پھر اوکے کرتے ہیں اور اگین اوکے کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ کلر اس طرح چینج ہو گیا، بیک گراؤنڈ کلر، اور یہ 2 کلر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیچھے پیٹرن دیں، پیٹرن کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کلر کو ریموو کریں گے، یہاں سے ہٹائیں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں جو بالٹی بنی ہوئی ہے یہاں پر کلک کریں گے، نیچے آئیں گے نو فل، اس پر کلک کریں گے تو کلر بیک گراؤنڈ سے ہٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگین یہاں پر کلک کریں گے اور پھر ایڈوانس آپشن میں جائیں گے، اور یہاں پر فل پہ جائیں گے، اور یہاں پر دیکھیں گے پیٹرن کلر لکھا ہوا ہے اور پیٹرن سٹائل لکھا ہوا ہے۔ یہ پیٹرن کیا چیز ہے؟ جب بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کچھ لائنیں دینا چاہتے ہیں، کچھ ڈاٹس دینا چاہتے ہیں، اور ان ڈاٹس اور لائنوں کا کلر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایگزامپل ہم یہاں سے یہ لائنیں سلیکٹ کر لیتے ہیں، دیکھیں بلیک لائنیں ہو گئی ساری، اور یہاں سے ہم اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک گرین کر لیتے ہیں، اوکے کر لیتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ پیٹرن آ چکا ہے۔ اس طرح لائنیں ڈیفرنٹ قسم کی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم اسے چینج کرتے ہیں، اگین یہاں پہ جائیں گے اور فل پہ آئیں گے، اور یہاں سے ہم کوئی اور سٹائل لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، تو دیکھیں اس طرح آپ پیٹرن بیک گراؤنڈ میں دے سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ہم نے سیکنڈ سیکھنا ہے بارڈر۔ پہلے ہم اسے ریموو کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور ابھی یہ جو بارڈر باکس ہے ہم اس باکس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگین ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیلز واپس آ جائیں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پر کلک کریں گے، اور یہاں پر جو مرج ان سینٹر ہے اس کے یہاں پر ڈراپ ڈاؤن آپشن میں آئیں گے، نیچے کریں گے کہ ان مرج سیلز، یہاں پر کلک کریں گے تو سیلز واپس آ جائیں گے۔ اب جتنے بھی سیلز ہیں میں نے سلیکٹ کریں گے، اور انہیں ہم یہاں سے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں سے انہیں بارڈر دیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہم بارڈر سیکھ رہے ہیں، آل بارڈر میں نے کر دیا، تو دیکھیں آل بارڈر آ چکا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بارڈر دیا تھا سابقہ کلاسوں میں، لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ہم چاہتے ہیں کہ جو بارڈر دیا ہے اسے اس کا کلر تبدیل ہو جائے، تو یہاں سے کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا کلر ہم تبدیل کر سکیں، اور یہ جو بارڈر ہے اس کی موٹائی بھی زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم تمام اس طرح جہاں جہاں بارڈر دینا چاہتے ہیں اس تمام ایریا کو سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ایڈوانس آپشن میں یہاں سے جائیں گے، اور یہاں پر جو بارڈر لکھا ہوا ادھر آئیں گے، اور یہاں پر دیکھیں سٹائل لکھا ہوا ہے کہ بارڈر کا سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پر جو ہے موٹا سٹائل ہے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، اور اگین یہاں پر آؤٹ لائن صرف
جو ہے وہ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ اور ٹاپ سائڈ، باٹم سائڈ، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے جو سائڈ ہے اس پر بارڈر آئے گا. ہم چاہتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے بھی بارڈر آئے، درمیان میں بھی آئے، تو اس کے لیے پھر کیا کریں گے، ان سائڈ پر بھی کلک کریں گے اور پھر اوکے کر دیں گے. تو دیکھیں ہمارا بارڈر مکمل آ چکا ہے اور بارڈر تھوڑا موٹا بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر ہے اس کا کلر چینج ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اگین ہم سلیکٹ کریں گے اسی طرح اور واپس ایڈوانس آپشن میں یہاں سے آئیں گے اور بارڈر پہ آئیں گے اور یہاں سے اب نیچے دیکھ رہے ہوں گے کلر لکھا ہوا ہے، اس کلر پہ کلک کریں گے اور نیچے سے کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہے وہ سلیکٹ کریں. یہاں سے کلر سلیکٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اوکے نہیں کرنا، وگرنہ آپ کا کلر بارڈر پر نہیں آئے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کلر سلیکٹ کرنے کے بعد اگین ہمیں آؤٹ لائن سلیکٹ کرنی پڑے گی، اگین ان سائڈ کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بھی سلیکٹ کرنی پڑے گی، دین اوکے کرنا پڑے گا. تو یہ کلر آپ کے بارڈر پہ جہاں آپ چاہتے ہیں بارڈر موٹا بھی ہو جائے گا اور کلر بھی تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر میں مزید ایک چیز دوسری، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیچے یہ سیل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسے کیا کر دیا کہ اسی میں ہم بارڈر دینا چاہتے ہیں. اگین میں جاتا ہوں اس میں بارڈر دینے کے لیے، تو میں نے کیا کیا کہ بارڈر آل بارڈر کر دیا. ٹھیک ہے، اسے بھی ابھی آل بارڈر کر دیا. میں چاہتا ہوں اس میں جو بارڈر ہے نیچے کی طرف سے اور اوپر کی طرف سے بارڈر نہ ہو، صرف درمیان نہیں بارڈر نظر آئے ہمیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، آر سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ایڈوانس آپشن میں جائیں گے، بارڈر میں آئیں گے اور یہاں پر کیا کریں گے کہ جو ان سائڈ ہے وہ بھی کلک کر دیتے ہیں. پہلے جو یہ بارڈر کا جو موٹائی ہے اسے سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان سائڈ سلیکٹ کر دیں گے ساری. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آؤٹ لائن میں سلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے کر دیتے ہیں. دیکھیں سارا آ گیا، لیکن ہم اوپر اور نیچے کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا بارڈر ختم ہو جائے، صرف دائیں بائیں بارڈر رہے. اس کے لیے اگین سلیکٹ کر کے ایڈوانس آپشن میں آئیں گے اور یہاں سے بارڈر پہ آئیں گے. بارڈر سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر کا سائڈ ختم کر دینا، یہاں سے یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اور نیچے سائڈ پہ یہ کلک کرنے کی ختم کرنے کے لیے بارڈر کا سائڈ یہ کلک کریں گے، اوکے کر دیں گے. تو دیکھیں نیچے کی دائیں جانب سے اوپر کی جانب سے بارڈر ختم ہو چکا ہے، صرف لیفٹ رائٹ کی جانب بارڈر جو ہے وہ موجود ہے. اس طرح آپ اپنے ٹیکسٹس کو، باکسز کو اور ڈفرینٹ جگہوں کو بارڈر دے سکتے ہیں. چوتھی چیز ہم پڑھیں گے بولڈ. بولڈ کیا ہے؟ ایگزامپل بولڈ ہم کچھ لکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکسٹ چھوپ کیا ہے، ہم یہیں پر لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ لکھتے ہیں ہم، کیا لکھا میں نے، لرن اسکل ہمیں لکھا لرن اسکل وتھ مفلحون. ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں اس کا فونٹ تھوڑا بڑا ہو جائے، جیسے فونٹ بڑا کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس کا سائز ہے یہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کا اسٹائل نارمل ہے. ہم چاہتے ہیں یہ جو نارمل ہے اس سے تھوڑا سا موٹا ہو جائے یہ ٹیکسٹ. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے، پورا سلیکٹ کر سکتے ہیں، شروع میں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو مرج کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا، تاکہ ہمیں اسی طریقے سے نظر آئے. ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا. اب کیا کریں گے، یہاں سے دیکھ رہے ہیں بولٹ، ہم یہاں بی پہ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا. دیکھیں اگین کلک کریں گے، پھر واپس اپنی حالت پہ آتا ہے، پھر کلک کریں گے موٹا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں یہ ٹیکسٹ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جو اٹائلک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ٹیڑھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اٹائلک کے لیے آتا ہے، جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے. انڈر لائن کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے ڈبل لائن یا سنگل لائن. ہم سنگل لائن دینا چاہتے ہیں. دیکھیے انڈر لائن، انڈر کا مطلب نیچے، لائن کا مطلب لائن. ڈبل لائن دینا چاہتے ہیں، ڈبل لائن بھی دے سکتے ہیں، یہاں سے ڈبل لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس یہاں تک ہے. مزید ملتے ہیں کلاس 7 میں.
کلر فل کرتے ہیں، بارڈر دیتے ہیں، اس کے بعد بولڈ جو ہے ٹیکسٹ کو موٹا کرنا ہوتا ہے، اٹیلک ٹیکسٹ کو تھوڑا ٹیڑھا کرنا ہوتا ہے، اور انڈر لائن کا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ کے نیچے جو لائن دی جاتی ہے سنگل لائن ہو یا ڈبل لائن آپ آسانی سے یہاں سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.